کہتا تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی کر ایسا بہانہ میری آس ٹوٹ جائے۔ میری گزارش ہے کہ میری بھی بینگے پاکستان خواہش ہے کہ پاکستان میں 300 یونٹ فری ہو، انڈیا دے رہا ہے دوست غریب آدمیوں کی، آٹا سستا ہو، بجلی سستی ہو، لیکن یہ بتا نہیں کہ ٹوٹل قرضے کتنے ہیں، گردشی قرضے کتنے ہیں، اندرونی خرچے کتنے ہیں، اور کس مد میں کم کر کے یہ بڑھائیں گے۔ نعرے ہمیشہ پرکشش ہوتے ہیں۔ اس لائق کے محترم نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وہ بنیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بنیں گے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، وزیر اعظم تو میں بنوں گا۔ اب یہ سارے ان کے دعوے ہیں، ان میں خبر کوئی نہیں ہے، ان کے دعوے ہیں۔ محترم نواز شریف صاحب نے، میرے پاس وہ اخبار اب مل نہیں رہا، 90 یا 91 کا تھا کہ مجھے 1 سال حکومت ملے میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا۔ کیا مجھے صرف یہ بتا دیں، 4 دفعہ یہ اقتدار میں رہے محترم پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، ان کے اپنے اثاثے اگر کم ہوئے ہیں اور حکومت عوام کی حالت بہتر ہوئی ہے تو یہ بہترین لیڈر ہیں۔ اگر ان کی اپنے یا فیملی کے اثاثے بے پناہ اضافہ ہوا اور عوام غریب سے غریب تر، غریب کی پسماندگی سے بھی نیچے گزر گئی ہے، تو پھر میرا سوال ہے کہ جو پہلے وعدے کیے تھے آج سے 13 میں، 8 میں، 97 میں، کیا وہ وعدے پورے کیے؟ اگر وہ وعدے پورے کیے تو سمجھے یہ بھی کریں گے، تو مجھے تو نہیں لگتا آپ کی اکانومی کی جو صورتحال ہے، 300 یونٹس فری نہیں، اب اللہ کا واسطہ بجلی ہی دے دو اور مناسب ریٹ لگا دو، اسے 5، 6، 7 یا 8 روپے تک لے آؤ۔ میں آج آپ کو ایک ڈان کی خبر سنانا چاہتا ہوں، میری نہیں ہے، میں تو رپورٹر ہوں نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو امپورٹنٹ دوائیاں ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے سمگل دوائیاں آ رہی ہیں۔ ایک دوائی جو 570-80 روپے کی ہے وہ 5000 کی، 5500 کی اسپین کی بنی ہوئی مارکیٹ میں مل رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بھٹی صاحب یہ اس پر تو کبھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ دے دو، آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ قائسم نہیں، آپ تھوڑا سا تحمل سے ذرا، آپ نے کہا دوائی کتنے کی اور کتنے کی آ رہی ہے؟ 570 روپے کی یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ 5-5.5 کی مل رہی ہے۔ میں نام بھی دے دیتا ہوں اس کو۔ سمگلنگ طوطے کبوتر تو نہیں نہ کرتے نہ، آپ کا کسٹم کا عملہ مبینہ طور پہ ملا ہوتا ہے۔ میں باہر جا رہا تھا، کیسا بھی ادھر دیکھیں گے، آپ کو خبر کے بعد بات کرنوں آپ سے، میں وہ نکال رہا ہوں، اگر آپ حکم کریں گے تو پروگرام کے بعد نہیں میں نکال رہا ہوں، وہ آپ کو پوری قیمت اور نام دوائی کا۔ وہ میرا پاسپورٹ 17 دفعہ دیکھنے لگ پڑا، میں کہ یار آپ کا تو کام منشیات دیکھنا ہے، تو میرے پاسپورٹ میں خدا نہ خواستہ کیا منشیات ہے، سامان دیکھے۔ ایک میرا دوست آیا، صرف اس نے $50 دیا اپنی ٹرالی نکالنے کے لیے۔ قاضی صاحب، سمگلنگ کی ایک چیز کسٹم کی ملی بھگت کے بغیر نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور یہ کرپٹ مافیا کو تو تم لگاتے ہو، پیسے لیتے ہو ان سے پوسٹنگیں کرانے کا، ممبر کسٹم کو لگنا ہے، چیئرمین FBR کس نے لگنا ہے، چیئرمین انکم ٹیکس کس نے لگنا ہے، فلاں لیسکو کا کس نے لگنا ہے، وہ ٹھیکے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لے، یا عوام کو سہولت دے لے یا اپنے آپ کو مضبوط کر لے۔ بٹی صاحب اب چارج، عوام چارج ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ میں اس بات کو تنزن نہیں کہہ رہا کہ خود مسلم لیگ نون کے ایک وزیر نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ بجلی نہیں بن رہی، یہ ڈکیتی ڈے لائٹ رابری ہو رہی ہے، اور یہ ہیرلڈ میں چھپا تھا جو پرچہ بند ہو گیا ہے ڈان کا۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر ول ہو اور اگر آپ نے کرنا ہو۔ اچھا، تو یہ حصہ ہی نال مطلب کھانا دے پھر قاضی صاحب، جب تک سادے بیوقوف اور لالچی لوگ زندہ نہ، یہ ایک مثال ہے، اس کا پروگرام سے کوئی تعلق نہیں، ٹھگ بھوکے نہیں مر سکتے۔ جس وزیر نے کہا تھا وہ کس چیز کا وزیر تھا؟ وہ پانی اور بجلی کے۔ حکومت کس کی تھی؟ مسلم لیگ نون کی۔ تو پھر وہ کر دیتے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے لائٹ رابری ہو رہی ہے، رابری ہو رہی ہے، ڈکیتی، اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور وہ نہیں، میں آپ کی بات کیسے مان جاؤں؟ اس کا مطلب ہے ڈے نائٹ رابری وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے اور خاموش رہے۔ کمال بات کر رہے ہیں کہ ایسا وہ اختیار تھے، وہ وزیر تھے اس کے، جو اگر آپ کے مطابق جی میں وہ ہیرلڈ نکال لوں گا۔ تو اگر وزیر کے پتہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ڈکیتی ہو رہی ہے تو روکنا اس کا فرض نہیں ہے، کس کا فرض ہے؟ آپ کا نہیں ہے، میرا آپ کا کام خبر دینا ہے۔ ہم جج تھانے دار نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ وزیر کو ریزائن دینا چاہیے تھا کہ جناب میں ناکام ہو چکا ہوں، انہیں قابو نہیں کر سکا،
یہاں آئی پی بی کے معاہدے اب ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں. امید دیکھیں نا بٹی صاحب، ہم تو امید ہی دینا چاہتے ہیں نا لوگوں کو، یہ کام ہو میں سکتا ہے. امید جھوٹی کیوں دوں؟ مجھے سامنے گڑا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کو اچھا اچھا چلے جا، وہ اس دلدل میں گر جائے، ساری عمر اس کی نسلیں مجھے بد دعائیں دیتی رہے. اچھا کام کریں گے ہم تعریف کر دیں گے. کوئی اچھا کام کرے نا، ہماری بھی خواہش ہے یہ اچھا کام کرے. یہ نگران حکومت جو کر رہی ہے، ڈو یو تھنک یہ حکومت ان نگرانوں کے یہ کام ہے؟ میں ابھی آپ کو بتا تو رہا ہاں، ہوں نواز شریف صاحب وزیر اعظم آتے ہیں، حمزہ صاحب، شہباز شریف صاحب آتے ہیں، یا بلاول صاحب آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، 4 دفعہ یہ اقتدار میں رہے. جب یہ آئے تھے اس وقت ڈالر کتنے کا تھا، بجلی کے یونٹ کتنے کا تھا، اور پیٹرول کتنے کا، اور جب گئے کتنے کا تھا؟ میاں صاحب یہی فرماتے ہیں کہ 2017 کے میں آیا ہوں تو وہ پاکستان نہیں مل رہا. اب کیسے 1 منٹ، اس کے بعد شاہد اکار عباسی ہے، اپنے اس پہ بھی عدم اعتماد کرے ہیں. 16 مہینے ان کے بھائی کی حکومت رہی. کہتے ہیں کہ میرے بعد تو ملک تباہ ہو گیا. پھر طالب کی تو وجہ آپ ہے، آپ کا اقتدار ہے، میرا اقتدار تو نہیں ہے. ہم تو کبھی بھی اقتدار میں نہ آیا، نہ صحافی کو کوئی سرکاری کوئی لینی چاہیے کوئی سیٹ. اچھا بٹی صاحب، یہ خبر ایک اور ہم نے چلا دی، آلموسٹ 51% پولنگ سٹیشنز آر سینسیٹیو، ECP کہہ رہا ہے. تو یہ کیوں اس طرح سے کیوں سینسیٹیو ہیں، کیا وجہ ہے؟ قاضی صاحب کچھ دنوں سے 51 کا مطلب آدھے قاضی صاحب سینسیٹیو پولنگ سٹیشن نہیں ہے، کوئی اور ہے. پہلے دن سے یہ کہا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، خود ہی سرکولر بھیجی جا رہے ہیں، دہشت گردی ہو سکتے ہیں، بندے اغوا کر سکتے ہیں، لیڈر اغوا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی جماعت کا بھی ہو، کہ صرف لوگ ووٹ نہ ڈالنے جائیں اور یہ من پسند اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیں. بھائی حکومت ہو، تم اقتدار میں ہو، تمہاری ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن کرانا اور لوگوں کو تحفظ دینا. عوام کی جان و مال کی تحفظ کا تم نے اوتھ لیا ہے، چند خاندانوں کی غلامی کا نہیں لیا کہ اس کو جاؤ اس کے گھر اس کی عورت کو بھی تھپڑ مارو، اس کا گھر بھی توڑ پھوڑ دو، اس کے بچے بھی اٹھا کے لے آؤ، اس کے رشتہ دار بھی اٹھا کے لے آؤ اور اسے عبرت کا نشان بناؤ. یہ کس پولیس افسر نے یا DMG افسر نے اوتھ لیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. اگر یہ دہشت گرد آگے ہیں تو پکڑو. آپ عام کھانے آئے ہو. ایک SP کم و بیشتر 25 لاکھ سے زیادہ عوام کو پڑتا ہے. قاضی صاحب یہ پروٹوکول ہے، انہوں نے انگریز کی طرح نظام رکھا ہے کہ قوم کو غلام رکھیں. اتنے اختیارات دے دیے، چیک کی کسی پہ نہیں رہی ہیں. تو معافی چاہتا ہوں یار. اب دیکھیں نا، اب ہم کیا کریں؟ مثال کے طور پہ ایک پیچھے تھوڑی سی میں خبر کمپلیٹ کر دوں. بٹی صاحب یہ میرے سامنے ہے، یعنی جو 1341 روپے کا ایک انجیکشن ہے، اس کا نام بھی بھلا سا لکھا ہوا ہے، یہ 3000 روپے کا مل رہا ہے. اچھا اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کیا کریے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی آپ کا کام ہے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر رکھنا، اسی کام کے لیے اربوں روپے کا آپ کو ہم بجٹ دیتے ہیں، تو یہ ہر پاسے پھر یہی ہے، یہ چاہے وہ بجلی ہو چاہے آپ کا لا اینڈ آرڈر ہو. کیسا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اب میرا مسئلہ حل کر دیا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے، اگر کوئی چیز اوور پرائز ہو رہی ہے اسے روکے، نہیں تو اس افسر کو سسپینڈ کر دو. آج یہ خبر دینا آپ کا کام ہے ایز اے جرنلسٹ. میرا کام ہے کہ سر یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ایکچول پرائز ہے، یہ بلیک میں بک رہا ہے. وہ جو انسپیکٹروں کی اربوں روپے کی تنخواہیں جا رہی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، وہ صرف پیسے کھانے کے لیے ہیں. اور یہ سمگل ہو کے آ رہے ہیں. یہ کئی سب سمگلنگ کہاں سے ہو؟ کون کرتا ہے سمگلنگ؟ پھر آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. نہیں سکتے. سمگلنگ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، انکم ٹیکس ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، بجلی چوری ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو، کرائم پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ایک حقیقت ہے، مان جائیں. یہ اپنے لاکھ روپے رشوت کے لیے ملک کا کروڑ روپیہ نقصان کر دیتے ہیں. کروڑ روپیہ. چند دن پہلے لاہور ایئرپورٹ سے کیسا بھی توجہ چاہیے، ایئرپورٹ پہ ایک سامان آیا جس پہ آئی فون تھے، تقریباً 500 نکال کے لے گئے. کتنے پیسے دیے مجھے نہیں پتا، میں زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ انہوں نے کہا تو ثابت کر. اور چورو کھاؤ تسی، لوٹو تسی، چور بازاری تسی کرو اور نوٹس ہمیں دے دو. میں کیوں ثابت کروں؟ اس پہ 87,000 روپیہ میرے خیال میں اس پہ تھا نا، 1.5 لاکھ ٹیکس ہو گیا. قاضی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، بولیاں لگ رہی ہیں. اتنا سامان نکلاؤ، یہ جو پرفیوم یا جتنی بھی سمگلنگ کی چیزیں آ رہی ہیں، آپ آج عالمی چلے جائیں، کچھ نہ کریں، لے جائیں، انہیں کہے جی یہ امپورٹڈ آپ نے سامان رکھا ہے، اس کے کسٹم کی ڈیوٹی دکھائے. اگر آپ کو 5% بھی ڈیوٹیاں مل گئی نا قاضی صاحب،
پھر میں کل معذرت کروں گا لوگوں سے, میں معافی چاہتا ہوں جی, میرے سے مس انفارمیشن تھی. تو قاضی صاحب یہ خود کرا رہے ہیں, سرپرست ہے. مجھے بتائے نا ڈرگ انسپیکٹر, اگر یہ دوائی مہنگی بک رہی ہے تو اسے کس نے روکنا ہے؟ میں پکڑوں گا تو دکاندار میرا گریبان پھاڑ دے گا. اس میں کرائسس بڑا خوفناک ہے بھٹی صاحب. وہ یہ جب حکومت اوپر سے لے کے نیچے تک آپ سلیکشن پہ آ جائیں, میرٹ کو آپ نظر انداز کر دیں, رائٹ مین فار رائٹ جاب کی بجائے من پسند میرے بندے ساڑی گال ہو گئی ہے. جب زندگی کا مقصد ہے کہ میرا بندہ سیٹ تے آوے, میرے مخالف نو چکے, وہ دے خاندان دی عورتاں بزرگاں نو, عثمان ڈار کی والدہ کے گھر کے آگے آپ نے بریدر وین کھڑی کر دی. اور یار خدا کا خوف کرو یار, کیا کر رہے ہو؟ یہ پاکستان ہے, ایک آزاد ملک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام چھوڑیں اور یہ کام کریں جو یہ جس کے لیے اصل کام پولیس کا یہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا, شریف شہریوں کو پکڑ کے ان کی تذلیل کرنا, انہیں بے لباس کرنا. میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے میرا فون اٹینڈ نہیں ہوا, بات نہیں ہو سکی. میں نے سنا کل وہ ناگرے تھے تو ایک ایس ایچ او صاحب نے کہا غلط ہوگا تو سلمان اکرم راجہ نہایت معتبر آدمی ہے, قانون کے معتبر ہے. انہیں کہا جی ریلی نہیں نکالنی, انہوں نے کہا کوئی ریٹرن ہے, انہیں کہا نہیں بھائی نہیں کٹن دے نہیں جا اتو کم. یار واٹ از دس یار, یہ نون لیگ کے بھی ساتھ نہ کرو خدا کے واسطے. یہ سارے سیاستدان ہمارے ہیں. یہ دھاندلی کی جو آج آپ رسمیں ڈال رہے ہو, آج کسی کا ایک نشان چھینا نا آپ نے, چھین لیا الیکشن کمیشن, کل کو یہ شیر چھوٹ گیا تو وہ بھی غلط ہوگا, تیر ہو گیا. پھر لیا تھا نا پہلے بھی, شیر بھی تو لیا تھا نا ایک دفعہ جب یہ سینٹ کے الیکشن. قاضی صاحب جب تک ہمارے لیڈر صرف ایک عہد کر لیں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, صرف ایک عہد, میں آپ یار ایک عہد میری طرف سے بھی تو کروا دینا کہ یہ بجلی واقعی سستی ہو سکتی ہے. 4.5 روپے کی اگر انڈیا بیچ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ یہ نہیں بیچیں گے. انڈیا نے کمیشنیں نہیں کھائی, آئی پی پی نہیں لگائے, ڈالروں میں پیمنٹ نہیں دے رہے. قاضی صاحب آپ اپنی غلطی جب تک نہیں مانیں گے نا, ہم کوئی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. ہم چھوڑ دیں کہ جی ہم دن سے تارے توڑ لے آئیں گے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے 100 گھر بناؤں گا, پتہ نہیں کتنی نوکریاں دوں گا. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ ممکن نہیں ہے, وہ ہوا ممکن.